السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے گفتگو میں جو 5 احادیث بیان کی تھی، ان میں سے 5ویں حدیث جو تھی وہ حقیقی مفلس کون ہے، اس کے بارے میں کل ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس حدیث میں انتہائی مؤثر انداز میں ظلم و زیادتی کی خطرناکی بیان کی گئی ہے کہ ظلم زیادتی کا بدلہ اچھی طرح چکایا جائے۔ ظلم کا بدلہ اچھی طرح چکایا جائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی حساب صاف نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ دی جائیں گی اس کو نیکیاں، وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ پھر نیکیاں دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر نیکی ختم ہوگی قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ حتیٰ کہ اس کے گناہ جو ہے، یعنی کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی، نماز لائے گا، روزہ لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں، مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے ثم طُرِحَ فِی النار پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، تو اس طرح یہ ظالم شخص نیکیوں کی انتہائی ضرورت کے موقع پر نیکیوں سے بالکل تہی دست اور محروم ہو جائے گا، تو یہ شخص حقیقی مفلس اور کنگال ہے حدیث کی روشنی میں۔ اور لوگوں کی خوشنودی کے مقابلہ میں اللہ کی رضا جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضی اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ موعونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ الی الناس۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، 14 حدیث کا نمبر ہے۔ التمسا یلتمسو سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے۔ التمسا متوجہ ہوا، التمسا تلاش کیا، ساخاتا ساخیتا یسخاتو سے اس میں صفت ہے، نہ اس میں مصدر ہے۔ ساخیتا یسخاتو سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے۔ ساخیتا ناراضگی۔ کفا یکفی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ کفا کافی ہو گیا۔ اسی طرح موعونۃ، یہ حدیث میں صیغہ آیا نا، معنی
یمونو سے، معنی یمونو سے اس میں مصدر ہے، اللہ اکبر، ثلاثی مجرد اور اجوف واوی کے ابواب سے ہے، موعون تکلیف ہے۔ اگلا سیغہ یہ بیان ہوا ہے وکلا، وکالا، وکالا، وکالا یوکیلو سے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور مثال واوی کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ وکالا سونپ دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من التمس رضی اللہ بسخط الناس، جس نے اللہ کی رضا تلاش کی اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر تو اللہ اسے بچا لے گا۔ جس نے اللہ کی رضا تلاش کی، من التمس رضی اللہ بسخط الناس، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، کفاہ اللہ، اللہ اسے بچا لے گا۔ محنت الناس ومن التمس رضی الناس بسخط اللہ وکلہ الی الناس، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف، محنت الناس، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف سے، ومن التمس رضی الناس بسخط اللہ، اور جس نے لوگوں کی رضا تلاش کی، بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، وکلہ الی الناس، تو اللہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ عموماً لوگ اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے اور لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو راضی کرنا ممکن ہے بالفرض۔ لوگ راضی ہو بھی جائیں تو اللہ کی ناراضگی کی شکل میں لوگوں کی رضا کے تعین نفع نہیں دے سکتی، جس طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 96 میں مذکور ہے۔ اسی طرح بدی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، برائی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور کتاب الایمان میں موجود ہے، 49 نمبر ہے۔ سنن النسائی میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5008۔ منکرن انکارا ینکر سے واحد مذکر اس میں مفعول ہے، منکرن انکارا ینکر سے واحد مذکر اس میں مفعول ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے۔ معنی کیا ہے؟ برائی۔ لیغیر، غیر، یغیر سے واحد مذکر فعل امر، واحد مذکر فعل امر غائب معلوم ہے۔ لیغیر، غیر، یغیر سے واحد مذکر فعل امر غائب معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور اجوف یائی کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ اس کو بدلے۔ لم یستطع، استطاع، یستطیع سے واحد مذکر غائب فعل نفی جحد معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور اجوف واوی کے ابواب سے ہے۔ لم یستطع طاقت نہ ہو،
اپنا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے، کوئی بدی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھے تو پھر زبان سے منع کرے۔ فَبِلِسَانِهِ، اللہ اکبر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو کیا ہے؟ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اضعف ضعف یضعف سے، اس میں تفضیل ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ اضعف کمزور ترین۔ میرے بھائیوں، معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے مختلف درجات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو کوئی کسی برائی کو قوت بازو سے روکنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوت بازو سے اس برائی کو روکے، اور جو زبان سے روکنے کی سخت رکھتا ہے وہ ضرور زبان سے اس برائی کو روکے، اور جو دل سے نفرت کا اظہار کر سکتا ہو وہ دل سے برائی کو برا جانے، لیکن یہ تیسرا درجہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو معاشرے میں برائی قطعاً پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند ہے، بھلائی پسند ہے، اور جو اس میں استطاعت برائی مٹائی اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور حسب استطاعت، اللہ اکبر، برائی مٹائی یعنی حسب استطاعت برائی مٹانی اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی جو ہے سعد بن مالک بن سنان بن عبید انصاری ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت مالک بن سنان بھی صحابی ہیں۔ آپ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بہت سارے حدیث مروی ہیں۔ آپ نے مدینۃ الرسول میں 63 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترک اصلاح کی پاداش میں خداوندی عذاب، اللہ میری توبہ۔ یہ حدیث آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس بیدہ لا تعمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذاب من عنده ثم لا تدعنہ فلا یستجاب لکم۔ یہ روایت جامع ترمذی ابواب الفتن اور حدیث کا نمبر ہے 2169 میں موجود ہے، اور مسند الامام احمد کتاب مسند الانصار اور حدیث کا نمبر ہے 22790۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، لَتَأْمُرُنَّ آمارا یأمر سے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ ہے، ثلاثی مجرد اور محموز الفا کے ابواب سے ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ تم ضرور حکم دو گے، معروف
عرفہ یعرف سے، عرفہ یعرف سے واحد مذکر، اس میں مفعول ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی کیا ہے؟ نیکی۔ لَتَنْهَوُنَّ، نہا ینہا سے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم، بلام تاکید و نون ثقیلہ ہے، و نون تاکید ثقیلہ ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ لَتَنْهَوُنَّ، تم ضرور منع کرو گے۔ آگے آؤ۔ لَيُوشِكَنَّ، اوشک، یوشک سے واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور مثال واوی کے ابواب سے ہے۔ لَيُوشِكَنَّ، ان قریب، لَيُوشِكَنَّ قریب ہے، یبعث، بعثا، بعث، یبعث سے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید فی نا ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ یبعث، مسلط کر دے، یبعث بھیج دے، عذاباً، عذاب یعذب سے، سمجھے میرے بھائیو، عذاب یعذب سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی کیا ہے؟ عذاب۔ لَتَدْعُنَّ، دعا، یدعو سے جمع مذکر حاضر، دعا یدعو سے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص واوی کے ابواب سے ہے۔ لا تدعن، تم ضرور دعا کرو گے، لا یستجاب، استجابہ یستجیب سے واحد مذکر غائب، فعل نفی معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور اجوف واوی کے ابواب سے ہے، لا یستجاب قبول نہیں کیا جائے گا۔ آئیے آپ سنیں اس حدیث کا ترجمہ۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے۔ اللہ اکبر۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، کیونکہ امر یامر سے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم، بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم منکر سے منع کرو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، یا بہت جلد اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا۔ یبعث علیکم عذابا من عندہ، تو بہت جلد اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا۔ ثم لتدعنہ، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک انتہائی اہم فریضہ ہے، جس کی اہمیت قرآن و سنت میں بڑی کثرت کے ساتھ مذکور ہے۔ قرآن کریم میں اسے مومنوں کی تعارفی صفات میں شمار کیا ہے۔ اگر امت اجتماعی طور پر اس فریضے میں کوتاہی کرے تو یہ موجب عذاب ہے اور دعاؤں کی قبولیت سے محرومی کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، آج
اکثر لوگ نیکی کا حکم دینے کی بجائے برائی کا حکم دینے میں محو ہیں اور برائی سے روکنے کی بجائے اچھائی سے روکنے میں مصروف ہیں، جبکہ سورہ توبہ میں اسے منافقوں کی روش اختیار قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ولدیت جو ہے یمان ہے۔ جناب یمان رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں جو آپ کو یاد ہوگا احد میں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حذیفہ السابقون الاولون میں سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابتداء دنیا سے قیام ساعت تک رونما ہونے والے تمام بڑے سے بڑے فتنے بھی بتلائے تھے، اسی لیے آپ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور آپ نے خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ابتدا میں 36 ہجری میں وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سیدنا حذیفہ بن یمان۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا کر دے۔ اللہ اکبر۔ 2 احادیث اور پیش کروں گا میرے بھائیوں۔ 2 بڑی نعمتیں جن کی عام طور پر ہم قدر نہیں کرتے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ حدیث جو پڑھی ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق سے 6312 نمبر ہے، یعنی 6412۔ جامع الترمذی کتاب الزہد میں حدیث موجود ہے 2304 یعنی 2304۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث کتاب الزہد میں موجود ہے 4170 نمبر ہے۔ مبغون غابانہ یغبن سے واحد مذکر اس میں مفعول ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ مبغون کوتاہی کی جاتی ہے۔ الصحۃ صححا یصحح سے اس میں مصدر ہے، صححا یصحح سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے ہے۔ الفراغ فارغا یفرغ سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ عن ابن عباس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان 2 نعمتیں ایسی ہیں مبغون فیہما کثیر من الناس کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے خسارے میں ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے خسارے میں ہیں، اور وہ کون سی؟ الصحۃ، ایک صحت، والفراغ، نمبر 2 فراغت۔ میرے بھائیوں، انسان کو صحت اور فراغت کی قدرت کرنا چاہیے۔ صحت و تندرستی میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اگر بیماری کے ایام میں چھوٹ جائیں، مثلا نفل روزہ، نفل نماز، نفل اذکار و وظائف، تو ان کا اجر و ثواب حسب معمول جاری و ساری رہتا ہے، جس طرح صحیح البخاری کی ایک حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح فراغت و فرصت میں انسان کو بکثرت عبادات و حسنات بجا لانا چاہیے۔ اور سورہ علم نشرح کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہوں
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو عبادت میں محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور خوب اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری حدیث ہے آج کے درس حدیث کی، انسان کے حصے میں اس کے مال سے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او آت فاقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے۔ نمبر ہے 2959 مسند الامام احمد، کتاب مسند المکسرین میں حدیث ہے 8 5 اور 9 5۔ اللہ اکبر۔ افنا یفنی سے واحد مذکر فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ افنا ختم کر دیا۔ ابلا یبلی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ پرانا کر دیا۔ اقتنا، یہ بھی سیکھا ہے نا، اقتنا یقتنی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ اقتنا محفوظ کر لیا۔ تارکن تارکا یترکو سے واحد اسم فاعل ہے، معنی کیا ہے؟ چھوڑنے والا۔ تارکا یترکو سے واحد مذکر اسم فاعل ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد، بندہ کہتا ہے، مالی مال، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، اور یقیناً اس کے مال میں سے، اس کے حصے میں صرف 3 چیزیں ہیں۔ کیا بلا؟ ما اکالا فافنا، جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، او لابسا فابلا، یا جو لباس پہنا اسے بسیدہ کر دیا، ابلا کر دیا، او اعطا فقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، او آتا فاقتنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے جمع کر لیا، وما سوا ذالک فہو ذاہب، اور اس کے علاوہ جتنا مال ہے، وتارکہ للناس، تو وہ تو لوگوں کے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث میں بتلایا گیا ہے انسان کا مال صرف 2 قسموں کا ہے۔ ایک وہ جو کھایا پیا اور پہنا، یعنی اپنی بنیادی جائز ضرورتوں میں صرف کیا، اللہ اکبر، اور دوسرا وہ مال جو اللہ کی راہ میں فقراء، مساکین، جہادوں کے تال اور مساجد و مدارس وغیرہ کے لیے خرچ کر کے توشہ آخرت بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو غور اور آج کے درس کی آخری حدیث ہے کہ لیکن آج اکثر لوگ مال سے
دنیاوی جائز فوائد و منافع اور اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے مال جمع کر کے چھوڑ جاتے ہیں اور اس مال کو اپنا مال تصور کرتے ہیں، حالانکہ وہ مال ان کا نہیں بلکہ دوسروں کا، جو چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جن ساتھیوں نے جو سوال پوچھے تھے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ان احادیث کے اندر ان کا جواب بھی آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے ان احادیث پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیران آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔